ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو خلق نہیں کیا جن اور انس کو مگر سوائے عبادت اور بندگی کے۔ انسان کی خلقت کا مقصد خدا کی بندگی ہے، اور اگر میری زندگی میں سب کچھ ہو اور بندگی نہ ہو تو پھر میں خود یہ دیکھوں کہ میرا سفر جو ہے وہ کس طرف ہے۔ اور جس واقعے کی یاد ہم مناتے ہیں اور اتنا تکرار کرتے ہیں، مجلس عزاداری کرتے ہیں، اس کربلا میں جو چیز سب سے اوج پہ پہنچی ہے وہ بندگی ہے۔ اسی بندگی کو ڈھونڈنا ہے ہم نے اپنی زندگی میں، کہ وہاں پر تو اللہ کا بندہ آیا اور اس نے اپنا سب کچھ خدا کی بارگاہ میں دے دیا، اب پھر خدا نے اپنا سب کچھ اس بندے کو دے دیا، سب کچھ اس بندے کو دے دیا۔ مشہور واقعہ ہے، علماء آپ کی خدمت میں موجود ہیں، مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہوگا۔ بہت بڑے عالم تھے، شیخ تھے، کھڑے ہوئے سوچ رہے ہیں، شخص عربی جوان آیا، کہا شیخ کیا سوچ رہے ہو؟ کہا میں سوچ رہا ہوں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ کیا سمجھ میں نہیں؟ کہا ایک قدم زیارت امام حسین ہے، ہزاروں گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ ایک قدم میں ہزاروں گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ہے یہ؟ کیسے ہے؟ تو اس عرب جو جوان تھا اس نے اس عالم کو کہا کہ دیکھو شیخ، ایک بادشاہ تھا، اپنے لشکر سے جدا ہو گیا۔ جوان نے ان کو کہا کہ ایک بادشاہ اپنے لشکر سے جدا ہو گیا، کھو گیا جنگل میں کھویا تو دیکھا اس نے ایک بوڑھی عورت کا خیمہ ہے، وہاں پہنچا۔ بوڑھی عورت کو اس نے کہا بھائی میں بادشاہ ہوں یہاں کا۔ اس نے کہا بادشاہ میرے پاس تو جو کچھ ہے میں، اس کے پاس ایک جانور تھا، اس نے اس کو قربان کرا کر بادشاہ کی خدمت کی۔ بادشاہ کا لشکر پہنچ گیا، بادشاہ جو ہے وہ اس بوڑھی عورت کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ اب دربار میں اس نے بولا کہ بھئی اس نے میری خدمت کی ہے تو میں اس کو کیا دوں؟ تو کسی نے بولا کہ 100 بھیڑیں دے دیں، کہا کہ کم ہے، کہا اونٹ دے دیں، گھوڑے دے دیں، کہا کم ہے۔ بات چلتے چلتی آدھی مملکت تک آ گئی، بادشاہ پھر بھی کہہ رہا ہے کہ کم ہے۔ تو کسی نے کہا بادشاہ پوری حکومت دیں گے کیا اس کو؟ کہا ہاں اگر وہ بھی دے دوں پھر بھی کم ہے۔ کہا کم ہے، کہا کیوں؟ کہا دیکھو جب میں اس کے پاس گیا تھا میں بادشاہ تھا، یہ رعایا تھی، اب جب یہ میرے پاس آئی ہے تو یہ رعایا ہے، میں بادشاہ ہوں، میں اپنا سب کچھ بھی دے دوں تو بھی مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس جوان نے کہا کہ شیخ حسین کے پاس جو کچھ تھا جو کچھ تھا، بوڑھا، بچہ، جوان، بھائی، جو کچھ تھا حسین کے پاس، حسین نے سب کچھ خدا کو دے دیا۔ اب خدا کی جو خدائی ہے وہ سب حسین کی ہے۔ تو اب یہ ایک قدم پر 1000 گناہ چڑھ جاتے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام نے اپنا سب کچھ جو بندگی کمال پہ پہنچ سکتی تھی امام نے کربلا میں پہنچا، امام نے پہنچا دیا۔ عزیزان یہ آسان نہیں ہے۔ ہم اس معرکے کو جب تک اپنے وجود سے درک نہیں کریں گے ہم کربلا نہیں پہنچ سکتے۔ کربلا ظاہر نہیں ہے، صرف کربلا کے باطن میں کئی عالم چھپے ہوئے ہیں۔ اصل اس کربلا میں پہنچنا ہے۔ اتنے صدیاں گزر گئی، میری زندگی گزر گئی، میں اس جمال کو نہیں دیکھ پا رہا جس کو میری بی بی زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں ماں رہے تو اللہ جمیلہ، میں نے جمال کے سوا کربلا میں کچھ نہیں دیکھا۔ تو ہم کیسے پہنچیں گے؟ جب تک میں اپنے وجود سے باہر نہیں آؤں گا میں کربلا کیسے پہنچوں؟ کون کربلا پہنچا؟ بس میں، کیونکہ وقت ہمارے پاس بہرحال محدود ہے۔ عزیزان محترم، مجلس خداوند متعال کی طرف سے نعمت ہیں جو خدا نے ہمیں عطا کی ہوئی ہیں۔ ہم
کسی بھی نام پر جمع نہیں ہو سکتے سوائے حسین کے۔ یہ امام حسین کا کمال ہے، یہ امام حسین کا معجزہ ہے۔ آج آپ رنگ، نسل، دنیا، بندے کو پتہ نہیں کتنے ملکوں کی توفیق ہے، ہر رنگ کے لوگ، ہر زبانوں کے لوگ، ہر چیز کے، صرف حسین کے نام پہ جمع ہوتے ہیں۔ سنی ہو، شیعہ ہو، کرسچن ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ حسین سب کا ہے۔ اسی لیے اپنی مجلسوں کو ایسا رکھیں کہ ہر کوئی آئے، کل کو وہ خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر شکوہ نہ کرے کہ میں تو مولا کی مجلس میں گیا تھا، انہوں نے مجھے آنے نہیں دیا۔ ایسی مجلسیں رکھیں کہ ہر شخص آئے۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین کا پیغام انسانیت کی بقا کا پیغام ہے، انسانیت کی بقا کا پیغام۔ اب جب تک میں خود اپنے وجود کو تیار نہیں کروں گا، میں کربلا نہیں پہنچ سکتا۔